وعصاك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام حضرت مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب زیر سجادہ غوث العالمین حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضرت غوث زمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مقدس کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، اور میں اس عظیم مسند پر جلوہ افروز ہونے پر اپنے بھائی اور اپنے محترم و مکرم مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا وہ بھی ہوں کہ وہ انہیں اس منصب جلیلہ کو کما حق کو نبھانے کی اسی طرح توفیق مرمت فرمائے جیسے ان کے والد گرامی حضرت مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب قدس سر العزیز اور دیگر اکابرین کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا، اور یہ ہمیشہ ان عظیم روایات کو جاری رکھے اور خدمت دین کے اس چراغ کو جلائے رکھے جو ان کے جد امجد حضرت غوث العالمین نے خطہ بر صغیر پاک و ہند میں جلایا تھا۔ مجھے جس موضوع پر آج گفتگو کا کہا گیا ہے وہ شان ولایت ہے، شان اولیاء ہے۔ میں اس کو بیان کر کے پھر کچھ ذکر حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آج کے حالات کی مناسبت اور مطابقت سے کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامعین اکثر سندھ سے ہیں اور میری طرح زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں بھی آپ ہی کا ایک بھائی ہوں۔ موضوع میں نے مشکل منتخب کیا ہے مگر انشاءاللہ تعالی آپ کو آسان، اللہ پاک آپ کے لیے آسان کر دے گا، اس لیے آپ اطمینان سے توجہ پوری رکھیں گے تو آسان اللہ کر دے گا۔ میں نے مشکل پیدا کی، اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ شان ولایت اور شان اولیاء، اس پر میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن، اس پہ کچھ حوالہ قرآن مجید کا دوں گا، کچھ دور جدید کی سائنس کا دوں گا، تو ایک موازنہ اور تقابلی جائزہ ہوگا قرآن کا اور اس جدید دور کی سائنسی تحقیقات، اس لیے کہ جو زمانہ آگے گزرتا جا رہا ہے، روحانیت اور روحانی فکر مٹتا جا رہا ہے، مادیت اور مادی فکر مذہبی تعلیمات پر بھی غالب ہو رہا ہے۔ لوگ آج دین و مذہب کو بھی مادی پیمانوں پر پرکھنے اور سمجھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اولیاء کرام کی تعلیمات سے
اولیاء کرام کی عظیم سلاسل سے اور اولیاء کرام کی عظیم نسبتوں سے دور اور محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک الزام بن گیا ہے کہ اولیاء کی بات کرنا، ولیوں کی بات کرنا، فقیروں کی بات کرنا، پیروں کی بات کرنا، ان کے عظیم روحانی سلسلوں کی بات کرنا، ان کے عرصوں کی بات کرنا، یہ ایک تصور بن گیا ہے کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، معاذ اللہ جہالت کی باتیں ہیں، اور دور جدید میں آج ان کا کوئی ریلیونس اور کوئی تعلق اور اہمیت نہیں رہی۔ یہ بات کہنے والے میری نگاہ میں دور جدید کے علم سے کلیتاً جاہل ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، جو تلاوت کی اس آیہ کریمہ سے شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا اس کے سیاق و سباق کی بات آخر پہ جا کے کروں گا کہ یہ آیت کہاں آئی قرآن مجید میں، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس مقام پر اس آیت کے لانے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ میں نے ایک چھوٹی کتاب ہے میرے کسی خطاب کو مرتب کر کے چھاپا گیا، شان اولیاء۔ آج میں نے خود ہی اپنی کتاب کا مطالعہ کیا اور بہت ساری ترمیمات کر دی، اب یہ ترمیم شدہ چھپ جائے گی۔ تو یہ آپ کو ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے جو احباب پڑھنے کا ذوق رکھیں وہ اس کتابچے سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ان لوگوں کو، یہ بات سمجھنے والی، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کوئی جو میرا بننا چاہے، آپ چاہتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا ہے کوئی جو مجھ سے ملنا چاہے، ہے کوئی جو میرے قریب ہونا چاہے؟ اللہ پاک نے پوچھا، بندوں نے جواب دیا ہاں مولا، ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، تیرا بننا چاہتے ہیں، تیری قربت چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں، تیری معرفت چاہتے ہیں۔ ہمیں طریقہ بتا کہ ہم تیرے کیسے ہو جائیں اور کیسے تیرے قریب ہو جائیں، کیسے تیرے قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر سنو، پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان کے قریب ہو جاؤ جو پہلے سے میرے قریب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ان سے ملا کرو جو مجھ سے ملتے رہتے ہیں، اگر میرا ہونا چاہتے ہو تو ان کے ہو جاؤ جو میرے ہو چکے ہوئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے بندے اپنی جان کو جما لے، اپنی جان کو جما رکھ، جڑ جا اور پختگی سے جڑ جا۔ باری تعالیٰ کس کے ساتھ؟ تیرے ساتھ۔ فرمایا جڑ جا، کس کے ساتھ؟ انسان نے سمجھا کہ شاید اللہ فرما رہا ہے میرے ساتھ جڑ جا، فرمایا نہیں، مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میرے ان بندوں کے ساتھ جڑ جا جو مجھ سے جڑے ہوئے۔ حضرت غوث بہاؤالدین سے جڑ جا،
حضرت شاہ صدر الدین عارف سے مل جا، حضرت شاہ رکن عالم سے جڑ جا. اور جو بات کہی وہ یہ، ایک ہوتا ہے کہ کسی کی معیت میں ہو جا، جیسے کونو مع الصابرین فرمایا، یہاں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ تمہارا من مانے یا نہ مانے میری بات مان، تمہارا من مانے یا نہ مانے، اور جم کر میرے بندوں کی صحبت میں آ جا، میری بندوں کی سنگت میں آ جا، میری بندوں کی معیت میں آ جا، میری بندوں کی قربت میں آ جا، میری بندوں کے تعلق اور نسبت میں آ جا، میرے بندوں کا دامن تھام لے اور میری بندوں کی مجلس میں آیا جایا کر، بیٹھا کر، ان کو تکا کر ان کا ہو جا. کیوں کہ یہ صبح و شام میرا مکھڑا تکتے رہتے ہیں اور میری یاد میں مست رہتے ہیں، میرے ذکر میں مگن رہتے ہیں. یہ میرے ساتھ جڑ گئے، جو ان سے جڑ جائیں گے وہ مجھ سے جڑ جائیں گے. ہم تو تجھ سے ملنا چاہتے تھے، آپ نے کوئی اور گھر دکھا دیا. ہم نے تو تیرا گھر پوچھا تھا، تو نے کسی اور گلی میں ڈال دیا. تم نے کہا اس گھر جا، ہم نے تو کہا کہ تیرے بنے، تو نے کہا ان کا بن، وہ جو اندر لیٹے ہیں اس حجرے میں ان کا بن. ہم نے تو کہا تھا تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو نے کہا جہاں ان سے مل. وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تم مجھ سے ملنے کے قابل تو بنو، ان سے ملو گے تو مجھ سے ملنے کے قابل بنو گے، ان سے قربت رکھو گے تو میری قربت برداشت کرنے کے قابل بنو گے، ان کی صحبت کا فیض لو گے تو میرے فیض کی تماشت برداشت کرنے کے قابل بنو گے، ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو میری قربت و مجلس نصیب ہوگی. وہ راستہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میرے ولی ہیں، جو صبح و شام یدعون ربہم، اپنے رب کو مجھے یاد کرتے ہیں. اور یاد کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہیں؟ بڑے لوگ کہیں گے ہم بھی یاد کرتے ہیں. کوئی یاد کرتا ہے کہ جنت ملے، کوئی یاد کرتا ہے کہ درجے ملیں، کوئی یاد کرتا ہے کہ ولایت ملے، کوئی یاد کرتا ہے کرامت ملے، کوئی یاد کرتا ہے شہرت ملے. ہر کسی کو یاد کرنے کا کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. تو باری تعالیٰ یہ جو تیرے بندے ہیں، یہ حضرت غوث بہاؤالدین، یہ حضرت شاہ رکن عالم، یہ بھی تجھے یاد کرتے رہے صبح و شام ساری زندگی. یہ کس لیے یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میری جنت کے لالچی نہیں ہے، انہیں حوروں کی طلب نہیں تھی، یہ قصور کے طالب نہیں تھے، یہ درجوں کے طالب نہیں تھے. باری تعالیٰ پھر یہ کیوں یاد کرتے تھے؟ فرمایا یریدون وجہہ، یہ میرے مکھڑے کے طالب تھے. وجہہ، یہ میرے مکھڑے کے طالب تھے، یہ طالبان دیدار تھے اور طالبان رضا تھے. طالبان رضا تھے علماء کا ترجمہ، اور طالبان دیدار تھے عاشقوں کا ترجمہ. میرے مکھڑے کے طالب تھے. باری تعالیٰ پھر ہمیں بھی کوئی آداب سکھائیے. میرے مکھڑے کے طالب ہر وقت میرے مکھڑے کی طلب میں رہتے ہیں، تو باری تعالیٰ پھر ہم ان سے کیسا تعلق رکھیں؟ فرمایا تم ان کے مکھڑوں کو دیکھا کرو، ان کی نگاہ میرے مکھڑے پہ رہتی ہے، تمہاری نگاہ ان کے مکھڑے پہ رہتی ہے. یہ قرآن مجید کا ربط دیکھیے، نظم دیکھیے مضمون کا. فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ میرے مکھڑے کا جلوہ نصیب ہو، میری قربت نصیب ہو، تو پھر ان کو تکا کرو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان سے پھیرا نہ کرو، اپنی جان ان کی مجلس میں جمائے رکھو، اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ تھمائے رکھو. اگر تم نے اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹا دی، ترید زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی بربادیوں میں گر جاؤ گے. اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کے پیچھے لگنے کا کہا
چونکہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں شاغل ہو گئے، اور فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے دل میرے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کے پیچھے نہ جایا کرو، غافلوں کے پیچھے نہ جایا کرو، ذاکروں اور شاغلوں کے پیچھے جایا کرو جو میرے ذکر کے شغل میں مصروف۔ آپ نے اس پوری آیت کریمہ میں دیکھا کہ مانگنے والے نے توحید مانگی، رب نے بندوں کا راستہ دکھا دیا۔ مانگنے والے نے رب مانگا، رب نے اپنے بندوں کا راستہ دکھا دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی توحید ولایت کے راستے کے بغیر نہیں ملتی، اولیاء کی نسبت کے بغیر نہیں ملتی، اولیاء کی سنگت کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ قرآن مجید کا ایک اصول اور فلسفہ ہے، ایک بنیادی تعلیم ہے جو قرآن مجید نے دی تھی۔ اب اس آیت کریمہ کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اب میں اس کا جو ریلیونس ہے تھوڑا دور جدید کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا۔ یہ بات آپ نے سن لی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے سے کچھ نصیب ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے کچھ میسر آتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ایک سوال ہے۔ اب میں اس قرآن مجید کے حکم اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کچھ سائنسی مثالیں دوں گا، آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آج کے دور کا پڑھا لکھا نوجوان اور دور جدید کا تعلیم یافتہ شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف حکایتیں ہی سناتے رہتے ہیں اور پرانی باتیں کرتے، اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں، جدید سے جدید تر علم سائنس ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سائنس رفتہ رفتہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو اور اولیاء اللہ کی کرامات کو سچا ثابت کرتی چلی جا رہی ہے۔ عبادت کے ذریعے، زہد و ورع کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے، پابندی شریعت کے ذریعے، احکام طریقت حقیقت و معرفت کی پیروی کے ذریعے اور اللہ کے امر کی تعمیل کے ذریعے نفس کو مار کر تزکیہ تصفیہ کر کے زندگی حضور کے عشق اور محبت اور اتباع میں گزار کے وہ اپنے اندر روحانی مقناطیسیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ روحانی اسپریچل میگنیٹزم پیدا کر لیتے ہیں، تو ان کی مثال مقناطیسی سوئی کمپاس قطب نما کسی ہو جاتی ہے، لہذا وہ جہاں ہوں ان کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، وہ جہاں ہوں ان کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے، اور ان کے برعکس ان پر اعتراض کرنے والے مولوی جو کرتے پھریں، جو کہتے پھریں، ان کی مثال ان ردی سوئیوں جیسی ہے جنہوں نے نسبت مصطفیٰ کی ذات سے پیدا نہیں کی، وہ جہاں پڑی رہیں وہیں پڑی رہتی ہیں، ان کی نہ کوئی سمت ہے نہ جہت ہے، ان کو مصطفیٰ نے سمت دے دی ہے، سو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تم بھی سمت چاہتے ہو ان کے دامن سے لگ جاؤ جن کے چہرے مصطفیٰ کی طرف ہیں، جن کے چہرے خدا کی طرف ہیں، ان کے دامن سے لگنا تمہیں سمت عطا کر دے گا۔ لہذا وہ مرید جو ولی سے لگ جاتے ہیں ولی کے ساتھ، ولی کی سمت ان کو بھی کھینچ کے اپنی سمت میں لے جاتی ہے، ولی کی سمت انہیں بھی کھینچ کے اپنی سمت میں لے جاتی ہے، اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں جڑتے وہ عام لوہے کی سوئیوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں، انہیں پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ اب سمجھ آئی نا غوث العالمین کیا ہے؟ یہاں ایک اگلی مثال دیتا ہوں، یہ تو زمین ہے اور زمین کے دو قطب ہیں اور ایک روحانی کائنات ہے، فرش سے عرش تک روحانی کائنات کا ایک ہی قطب اعظم ہے اور وہ گنبد خضرا کا مکی ہے، روحانی کائنات کا ایک ہی قطب اعظم ہے، لہذا روحانی سوئیاں ساری اسی گنبد خضرا کی طرف جاتی ہیں، گنبد چونکہ سوئیاں ان کے رخ ہی جدھر پھیرو وہ گھوم پھر کے ادھر چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ ہر دم کہتے ہیں کہ محمد محمد کریندے گزر گئے، محمد محمد کریندے گزر گئے، احد
کولو، میں ترمیم کیا کرتا ہوں، عہد کولو احمد گلیں دے گزر گئی اور عہد نال احمد ملیں دے گزر گئی، کیونکہ ان کا رخ ہر دم یار کی طرف رہتا ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں گھما پھرا کے مدینے میں چلے جاتے ہیں۔ کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، یہ خود بخود سمت متعین ہو جاتی ہے، خود بخود سمت متعین ہو جاتی ہے۔ اب بڑا اہم نقطہ اس سے آگے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مقناطیس بنتا کیسے ہے، مقناطیس بنتا کیسے ہے۔ میگنیٹزم، مقناطیسیت دور جدید کی سائنس کا سب سے اعلیٰ اور جدید ترین موضوع ہے، جدید ترین موضوع ہے۔ دو طریقے ہیں مقناطیس بنانے کے، کتنے؟ دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے، سادہ طریقے سے سمجھا دوں گا، اس کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہتے ہیں، اور آپ کے لیے اس جس کو مقناطیس بنانا ہے اس لوہے میں بجلی کا کرنٹ گزار دو، بجلی کا کرنٹ گزارتے گزارتے مقناطیس ہو جاتا ہے، ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ جس میں بجلی کا کرنٹ نہ گزرا ہو، بجلی کا کرنٹ نہ گزرا ہو اور اس کو مقناطیس بنانا ہو، تو اس کا طریقہ ہے کہ اسے کسی مضبوط مقناطیس کے ساتھ جوڑ کے رگڑ دیتے ہیں۔ یہ مقناطیس ہے نا، دوسرا عام لوہا، یا تو خود بجلی کا کرنٹ گزرے تو مقناطیس بن گیا، اور اگر خود بجلی کا کرنٹ نہ گزرا ہو تو دوسرا سٹروک میتھڈ کہتے ہیں، سٹروک میتھڈ۔ وہ مقناطیس کے ساتھ اس کو رگڑتے رہتے ہیں۔ آپ گھر جا کے تجربہ کر لیں، ایک مقناطیس لے لیں اور ایک لوہے کا ٹکڑا لے لیں، اس کے ساتھ رگڑتے رہیں، اس لوہے کے ٹکڑے کو دیکھیں سوئی کو نہیں اٹھائے گا، اٹھائے گا، پھر مقناطیس سے رگڑتے رہیں کافی دیر، اس کے بعد مقناطیس سے ہٹا لیں، اس لوہے کے ٹکڑے کو اب سوئیوں کی طرف لے جاؤ، 10 سوئیاں اٹھا لے گا۔ تو خالی مقناطیسوں سے ملنے جڑنے اور رگڑنے سے مقناطیسیت آ جاتی، اس کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہتے ہیں، دوسرے کو سٹروک میتھڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو لب لباب سمجھا دوں تو یہ جو غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، مشائخ اولیاء ہوتے ہیں، یہ بجلی کے کرنٹ سے مقناطیس بنتے ہیں، اور ان کے مرید جو خود کرنٹ سے نہیں گزرتے وہ سٹروک میتھڈ سے چمٹنے سے مرید بنتے ہیں، وہ رگڑ سے مقناطیس بنتے ہیں۔ شیخ بجلی کے کرنٹ سے مقناطیس بنتا ہے، مرید رگڑ سے مقناطیس بنتا ہے۔ شیخ مرید کو اپنے پاس بلاتا ہے، رگڑا دیتا ہے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھلاتا ہے، خدمت کراتا ہے، پاس رکھتا ہے، بس پاس رہ کر رگڑ کھا کر مقناطیس ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سلسلے چل پڑتے، وہ بھی سوئیوں کو اٹھانے لگتے، وہ بھی سوئیوں کو اٹھانے لگتے، اس طرح سلسلہ بن جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہے، یہ دو طریقے جب آپ سمجھ گئے کہ بجلی کے کرنٹ سے جو مقناطیس بنا وہ تو غوث العالمین ہوا، وہ شاہ رکن عالم ہوا، وہ داتا گنج بخش ہوا، وہ سرکار غوث العظم ہوئے، وہ حضرت بابا فرید ہوئے، وہ شاہ نقشبند ہوئے، وہ حضرت شیخ سورورد ہوئے۔ بجلی کا کرنٹ کیا ہے؟ بجلی کا کرنٹ گزارتے گزارتے یہ ریاضت ہے، یہ محنت ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ روزے ہیں، یہ عبادت ہے، جو ساری زندگی ہر رات قرآن کا ختم کرنا ہے، زندگی بھر کا زود و برا، تقوی، ریاضت، مجاہدہ، یہ وہ روحانی بجلی کی کرنٹ ہے۔ گزارتے گزارتے بڑے مقناطیس ہو جاتے ہیں، جس نے جتنی کرنٹ گزاری اتنا بڑا مقناطیس ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ بجلی کے کرنٹ سے مقناطیس بننے والوں کا ذکر ہے، الذین یدعون ربہم، جنہوں نے خود رب کو صبح و شام یاد کیا اور جن کی ساری زندگی رب کی یاد میں گزر گئی، عبادت میں گزر گئی، اس کو مناتے گزر گئی۔ وہ یدعون ربہم، بجلی کے کرنٹ کے باعث، یعنی مثال دے رہا ہوں، وہ روحانی مقناطیس بن گئے، اور وہ جو ان کے دامن سے لگ گئے، بیعت کر لی، ان سے جڑ گئے،
ان کی نوکری میں آ گئے، ان کی صحبت و سنگت میں آ گئے، ان کی مریدی میں آ گئے، ان کی مجلس میں آ گئے، فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ جو لوگ میری وجہ سے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، رب نے فرمایا میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، جو میرے بندوں کا دیدار اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، جو میری بندوں کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، جو میرے بندوں پر خرچ کرتے محنت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے خود تو کرنٹ ریاضت کی نہ گزاری، فقط مرید ہوئے، آئے مرید ہو گئے، خدمت کی، نوکری کی، رگڑ کھائی، یہ قرآن کہتا ہے یہ کس باب میں مقناطیس بنے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ اس شک میں مقناطیس ہو گئے، اور وہ لوگ الذین یدعون ربہم کی شک میں مقناطیس ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے دونوں طریقے بتا دیے کہ شیخ کا یہ طریقہ الذین یدعون ربہم، اور مرید کا طریقہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ۔ یہ بات جب قرآن مجید کے ذریعے اور پھر سائنسی حوالے سے واضح ہوئی، اب ایک بڑا اہم نقطہ اس سے آگے سمجھنے والا ہے، اور وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ایک بڑی اہم چیز جو مقناطیس کے باب میں بہت زیادہ ترقی یافتہ اس وقت، سائنس نے مقناطیس کے باب میں جو آخری ترقی کی ہے، میں ذرا اس کی مثال بھی دے لوں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ایکس رے کرواتے ہیں، ایکس رے کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کا جسم ہے، جسم کے اندر کی تصویر لے لیتا ہے۔ میں سادہ طریقے سے بات بتا رہا ہوں، آپ کی ننگی آنکھ پھیپھڑوں کو دیکھتی ہے، بولیے ایکس رے کی مشین دیکھ لیتی ہے۔ آپ کی ننگی آنکھ پھیپھڑوں کو، ریڑھ کی ہڈی کو اندر سے مہرے نہیں دیکھتی، پھیپھڑوں اور ایکس رے کی مشین نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کی تصویر بھی کھینچ لیتی ہے۔ کیمرہ لے لے، کیمرے سے فوٹو کھینچی، اندر پھیپھڑوں کی تصویر آئے گی، تو پتہ چلا کیمرے میں اتنی طاقت نہیں۔ اب طاقت کا فرق بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ناداں، تو ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشینیں ایک جیسی نہیں ہوتی، انسان ایک جیسے کیسے ہو؟ انسان بھی مشین ہے۔ کیمرہ پھیپھڑوں کی تصویر بولیے نہیں کھینچتا، ایکس رے کی مشین کھینچتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے چلیں، اندر اور کچھ ایسی چیزیں ہیں دماغ میں، ریڑھ میں، ہڈی میں، اعضاء میں، جن کو ایکس رے کی مشین بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ایکس رے کی مشین بھی، تو اس سے اوپر کی طاقت چاہیے، اس کے لیے سی ٹی اسکیننگ ہوتی ہے، اس کے لیے سی ٹی اسکیننگ ہوتی ہے۔ کوئی مشین میں ابدال ہے، کوئی مشین میں کتب ہو گیا۔ جہاں ابدال کی نظر ایکس رے کی مشین کی نہیں پہنچی، وہاں کتب کی پہنچ گئی، وہ سی ٹی اسکیننگ ہو گئی۔ جو ایکس رے کی مشین سے بھی پوشیدہ تھا، اس کے سامنے پردے اٹھے، اس نے اس کا بھی کشف کر لیا، اور سی ٹی اسکیننگ میں وہ کچھ آ گیا، وہ بھی ہوتا تو ایکس رے ہے، مگر وہ کچھ آ جاتا ہے، رگوں ریشوں کے اندر جو خون چل رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ جو ایکس رے نہیں بتا سکا تھا، سی ٹی اسکیننگ نے وہ بھی دکھا دیا۔ یہ کتب تک پہنچ گیا، یہ کتب تک پہنچ گیا۔ اب سائنس نے اور ترقی کی، پتا چلا کہ کچھ چیزیں اس سے بھی آگے ہیں جو سی ٹی اسکیننگ میں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اب آگے ترقی کر گئے کہ کچھ چیزیں اور ہیں جو اسکیننگ سے بھی پتا نہیں چلتا، اور بڑا باریک اور مائنیوٹ سٹڈی، اس کے لیے یہ جو مقناطیس بتایا، مقناطیس کے اثر سے ایک نئی مشین ایجاد ہو گئی، اس کو MRI کہتے ہیں۔ میگنیٹک ریزوننس کا ایک پروسیس ہے، اس کے ٹیسٹ کے لیے 10-15 ہزار روپے آج کل لگتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کے لیے 10-15 ہزار لگتے۔ MRI وہ میگنیٹک ریزوننس کا پروسیس ہے، وہ آخری حد ہے۔ تو جس کو اسکیننگ نہیں دیکھ سکی تھی، سی ٹی اسکیننگ، اور آخری جو پردے رہ گئے تھے MRI نے ان کو بھی اٹھا دیا، یہ میگنیٹک کے باب کا غوث بن گیا۔ اس کو سارے کشف ہو گئے، اس کو
سارے کشف ہو گئے اور سارے پردے اس پر اٹھ گئے. یہ فرق آپ سمجھے ہیں نا؟ اب بولیے، میں نے 4 چیزیں بیان کی، چاروں برابر ہیں؟ کیمرہ اور ایکس رے برابر ہیں، ایکس رے اور سی ٹی اسکیننگ برابر ہے، سی ٹی اسکیننگ اور ایم آر آئی برابر ہے. اے ناداں انسان، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں برابر نہیں تو تو کیسے برابر ہو گیا؟ اس لیے لوگوں، انسانوں میں بھی کسی کی نگاہ کیمرے کے درجے پر ہے، کسی کی نگاہ بڑھ کر سی ٹی اسکیننگ تک پہنچا، ایکس رے تک جا پہنچی. کچھ وہ ہیں جن کی نگاہ سی ٹی اسکیننگ کے مرتبے پر چلی گئی، اور کچھ وہ ہیں جو ایم آر آئی کے درجے پر چلے گئے. جس نے جتنی ریاضت کی اتنے پردے اس کے چلے گئے، جس نے جتنا مجاہدہ کیا اتنے حجابات مرتفع ہوتے چلے گئے، درجے روحانیت کے اٹھتے چلے گئے. جب بندہ غوث کے مقام پر پہنچا، آج سے فائز تک سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہاں تو بینا بھی برابر نہیں ہے، یہاں تو بینا دیکھنے والے، بولیے، بینا بھی برابر نہیں ہے، اور ناداں تو نابینے اور بینے کو برابر کر رہا ہے. تو نابینے کو بینے کے برابر کر رہا ہے، یہاں تو بینا بھی برابر نہیں ہے. یہ تو رتبے ہیں، اور غوث العالمین یہ ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے. ولایت کا سفر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو بات بتائی اس کو قرآن سے واضح کر دوں. ہاں، پہلے واضح کروں کہ وہ جو ایم آر آئی اور ریزوننس، میگنیٹک ریزوننس بنتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ایک ایک نقطہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سائنس رب نے بنائی اپنے ولیوں کی روحانیت کے ثبوت کے لیے اور اپنے نبیوں کے معجزات کے ثبوت کے لیے. سائنس بنی اس لیے ہے، سائنس اسلام کی نوکر ہے. یہ جو اس کو سپر الیکٹرک میگنیٹ کہتے ہیں، سپر الیکٹرک میگنیٹ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مثلا تار لے لی لوہے کی، یا جس چیز کی بھی تار لی، کوئل، جس کو مقناطیس بنانا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں کرنٹ کے ذریعے. کرتے 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 اس کا ٹیمپریچر یعنی حرارت اتنی نیچے لے آتے ہیں، اتنی نیچے لے آتے ہیں کہ -269 تک چلی جاتی. آپ یوں سمجھیں، اگر 0 ہو جائے نا، 0 تو برف ہو جاتی، جم جاتی. 0 ہو جائے تو برف بن جاتی ہے، پانی جم جاتا ہے. پھر 0 سے نیچے -1 سنا ہے نا، پھر -2 جیسے کوئٹہ میں ہوتا ہے، مری میں ہوتا ہے. پھر سڑکوں پر برف جم جاتی ہے، نیچے ہونا شروع ہوتا ہے ٹیمپریچر، ہوتے ہوتے -269 -269 ڈگری جب نیچے جاتا ہے ٹیمپریچر، وہاں جا کر سپر الیکٹرک میگنیٹ بنتا ہے. یعنی جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، 2 نقطے ہیں خاص. اس کو اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں کہ اس کے اندر تپش اور حرارت نہیں رہنے دیتے، اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں، اتنا ٹھنڈا. جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، جتنی تپش ختم ہوتی ہے، اتنا الیکٹرک سپر میگنیٹ بنتا ہے. ایک یہ، اور دوسرا ٹھنڈا کر کے وہ بجلی کے کرنٹ کے راستے میں جو مزاحمت ہوتی ہے نا، مزاحمت، رکاوٹ، اس رکاوٹ کو مٹا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. ٹھنڈا کر دیتے ہیں، رکاوٹ نکال دیتے ہیں، تب جا کے سپر الیکٹرک میگنیٹ بنتا ہے. اب اولیاء کا نظام کیا ہے؟ اولیاء کا نظام ٹھنڈا کرنے کا مطلب اس کے غصے کی تپش کو نکالتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تپش نہیں رہنے دیتے، غرور کی تپش نکال دیتے، تکبر کی تپش نکال دیتے ہیں، رعونت کی تپش نکال دیتے ہیں، حسد کی تپش نکال دیتے ہیں، غصے کی تپش نکال دیتے ہیں، بغض، عداوت اور کینے کی تپش، یہ سب کچھ نکال دیتے ہیں. ٹھنڈا کرتے ہیں اپنے نفس کو. جو نفس کا کوئل ہے، اس کو اولیاء ٹھنڈا کرتے ہیں. بولیے، ٹھنڈا کرتے. ایک فقیر تھا، کٹیا بنا کے بیٹھا تھا،
اور ولی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ولایت کا، فقیری کا۔ ایک شخص آیا، اس نے اس کو امتحان لینا چاہا، ایک فقیر گزرا، اس نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ یہ فقیر کیسا ہے بھی یا نہیں۔ اس کو پوچھتا ہے فقیرہ پانی تو دے، پانی دے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا نہیں تھوڑا سا دے دو۔ اس نے کہا بھئی نہیں ہے میرے پاس، بتایا جو ہے۔ اس نے کہا نہیں 2 گھونٹ دے دو۔ اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، تھپڑ ماروں؟ تمہیں بتایا نہیں میرے پاس، دفع ہو جا یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں بڑی مہربانی، بس 2-4 گھونٹ دے دو۔ کھڑا ہو گیا فقیر، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا اب مانگا تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ لٹ اٹھا لی، لٹ۔ اس نے پھر کہا نہیں خدا کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ وہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا، لٹ اٹھا کے اس کے پیچھے دوڑا اور گالیاں دینے لگا۔ جب گالیاں دے کے رک گیا، وہ رک گیا، اس نے کہا اتنی آگ بھری پڑی ہے تمہارے اندر، دعویٰ فقیری کا کرتا ہے۔ یہ آگ اتنی بھری پڑی ہے، اتنی بات ہی کی نا، میں نے 5-6 مرتبہ پانی مانگا نا، اتنی بات پہ آگ دیکھ کتنی نکلی ہے تیرے اندر سے۔ ارے فقیر اس وقت تک نہیں بنتا جب تک ساری آگ نکال نہ دے، ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، پھر احسان کرتے ہیں، رب تب پیار کرتا ہے۔ تو ایک تو ٹھنڈا ہوتے ہیں، نفس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، غصہ ختم کرتے ہیں، اور دوسرا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیہ کے ذریعے وہ جو روحانی کرنٹ کے داخل ہونے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، نفس کے رذائل، خصائص نفس امارہ کے، ان کو مٹاتے ہیں اور ہٹاتے ہیں، ریزسٹنس کو، رکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ جب جو نفس کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، نفس مزکہ ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو نفس امارہ اپنے تزکیے صفائی کے بعد جب ٹھنڈا ہوتا ہے اور رکاوٹ سے پاک ہوتا ہے تو نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے، پھر اور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور تزکیہ ہوتا ہے، پھر نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے، پھر اور ٹھنڈا ہوتا ہے، مزید تزکیہ ہوتا ہے، پھر نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔ نفس جب مطمئنہ کے مقام پر آتا ہے تب سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ مقام ولایت کو کہتے ہیں۔ یہ چوتھا نفس ہے، ولایت نفس مطمئنہ کا نام ہے۔ نفس جب اماریت سے نکل کر، لوامیت سے نکل کر، ملہمیت سے نکل کر نفس مطمئنہ کے مقام پر آتا ہے، جہاں رب کے مخاطبہ کا حقدار ٹھہرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، میرے پاس آ جا۔ جب مطمئنہ ہوتا ہے تو رب پکارتا ہے۔ پہلے بندہ پکارتا تھا، پہلے نفس پکارتا تھا میرے مولا، وہ امارہ تھا پکارتا رہا میرے مولا، وہ ملوامہ ہوا پکارتا رہا میرے مولا، وہ ملہمہ ہوا پکارتا رہا میرے مولا۔ نفس نے جب مطمئنہ کا مقام پایا، زبان خدا گویا ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے میٹھے یار والا، اپنے سونے یار والا، اپنے رب کی طرف آ جا۔ تو یہاں مقام ولایت پر وہ بندہ طالب نہیں رہتا، مطلوب ہو جاتا ہے، وہ مرید نہیں رہتا، مراد ہو جاتا ہے، وہ خالی محب نہیں رہتا، محبوب ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اس کی تلاش میں رہتا تھا، اب مطمئنہ پہ آنے کے بعد وہ اس کی تلاش میں، پہلے وہ اس کی تلاش میں ہوتا تھا، جب سے مطمئنہ کے مقام پر آئے تب سے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ پہلے یہ اس کی تقدیر کو دیکھتا تھا، اس کی تقدیر کو دیکھتا تھا کہ کیا ہے، اب تقدیر اس کے لبوں کو دیکھتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، اس کے لبوں کو دیکھتی ہے، ادھر لب ہلتے ہیں ادھر تقدیر بنتی ہے۔ نفس مطمئنہ کے بعد پھر وہ راضیہ بنتا ہے، پھر مردیہ بنتا ہے، راضیۃ مردیہ۔
پھر اس کے بعد نفس کاملہ بنتا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا۔ آپ کہتے ہیں نا سارے ہی برابر ہیں، نادان، آج کا نادان اور نابینا کہتا ہے کہ سارے برابر ہیں۔ ارے اب جو 7ویں درجے پر فرمایا آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، جب وہ نفس امارہ تھا تب بندوں میں نہیں تھا؟ یہ بات سمجھنے والی، جب نفس امارہ تھا تب بندہ نہیں تھا؟ ساری دنیا اللہ کا بندہ نہیں؟ بولیے، نفس امارہ تھا تب بھی بندہ تھا، لوامہ ملہمہ تھا تب بھی بندہ تھا، مگر فرق کیا ہے اس بندے میں اور اس بندے میں جو 7 درجے طے کر کے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، تو پتا چلا کہ اس کے ہاں کچھ بندے اور ہیں اور کچھ بندے اور ہیں، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار، وہ منتظر، کچھ وہ ہیں جو منتظر رہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو منتظر رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں اس کی انتظار رہتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی اسے انتظار رہتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین باجید بستامی نے فرمایا کہ پہلے یہ حالت ہوتی تھی، اپنی حالت فرمایا پہلے یہ حالت تھی کہ اس کی تلاش میں نکلتا تھا، اس کی تلاش میں نکلتا تھا، ہر قدم پہ اپنے آپ کو پاتا تھا، وہ نہیں ملتا تھا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، ہر قدم پہ اس کو پاتا ہوں، اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، ہر قدم پر اس کو پاتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کرا جوئی چرا در پیچوتا بھی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جزو نیابی۔ بندے تو اسے تلاش کرنے نکلتا ہے، اپنے آپ کو پاتا ہے، اپنی تلاش کر، اگر اپنی تلاش کا سلیقہ آ جائے تو ہر قدم پہ اسے پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو تلاش کر لیا اور خود اپنی تلاش کر کے اس کو پا لیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح تزکیہ اور تصفیہ سے یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اور جو بات توجہ طلب ہے، پھر اسی میگنیٹک سسٹم جو ہے یہ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس بنتے ہیں، سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس بنتے ہیں، ان سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے۔ نظام دیکھیے، بجلی سے میگنیٹ بنا تھا، بجلی سے مقناطیس بنا تھا، اور ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ مقناطیس اب خود بجلی پیدا کرتا ہے۔ اللہ ذرا غور طلب کیے، بجلی سے مقناطیس بنا تھا، کچھ مقناطیس ایسے تھے جو بجلی سے بنے اور کچھ مقناطیس وہ ہیں جن سے بجلی بن رہی ہے۔ اور جب یہ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس بنتے ہیں بجلی، تو پھر کیا ان میگنیٹ کو رکھ دیا جائے تو مردہ جسم حرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ جو بیٹری نہیں ہوتی، بیٹری، یہ کھلونے جو آپ خرید کر لاتے ہیں، الیکٹرانک کھلونے بچوں کے لیے نہیں لاتے، وہ گڑیا لاتے ہیں نا، گڑیا، تو اس کے اندر سیل ڈالتے ہیں تو وہ چلنے لگ جاتی۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ یہ ان سے پوچھیے جو کہتے ہیں ولیوں سے مردہ زندہ نہیں ہوتے، ارے بیٹری مردے کو چلا رہی ہے، ولی سے نہیں چلتے۔ بیٹری مردوں کو چلا رہی ہے، بیٹری مردے زندہ کر رہی ہے، اور یہ ولی بیٹری جیسے بھی نہیں ہے۔ کتنی نادانی کی بات۔ بیٹری آپ گڑیا میں ڈالتے ہیں، ایک کار نہیں ہوتی، 2 کاریں پڑی ہوتی ہیں دکان پر، ایک ملتی ہے 100-200 روپے میں، ایک ملتی ہے 1000 روپے میں۔ پوچھتے ہیں فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دکاندار اس میں فرق یہ ہے 200 روپے کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے، دھکا دے تو چلتی ہے، دھکا نہ دے تو رک جاتی۔ اچھا بھائی 1000 روپے کی کار میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے اس نے سیل ڈال دو اپنے آپ چلتی جاتی ہے۔ اب کس نے چلا دیا؟ سیل نے۔ اب میری بات کو سمجھے، اس نے وہ کرنٹ پیدا کی جس نے موت کو زندگی میں بدل دیا، سکون کو حرکت میں بدل دیا،
کھڑی چیز چل پڑی، تو جس طرح یہ حیات بخش بن جاتی ہے بیٹری، لوگوں اس طرح اولیاء اپنی روحانی مقناطیسیت میں اور روحانیت میں اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جیسے بیٹری کے چارج سے مردہ وجود حرکت میں آ جاتے ہیں، اس طرح اولیاء ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام پر آ کر احیاء موتا کا مقام ملتا ہے۔ وہ جس مردے پر توجہ کرتے ہیں قوم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جس مردہ دل پر توجہ کرتے ہیں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملے، وہاں کیا تھا؟ فقط رہتے تھے۔ پانی تو وہ پانی اسی طرح کا تھا جیسے ملتان کا پانی، جیسے لاہور کا پانی، اس پانی میں کوئی کیمیکل نہیں تھا۔ کیا تھا؟ حضرت خضر رہتے تھے وہاں، منہ ہاتھ دھوتے تھے اس پانی سے، بس وضو کرتے تھے، پانی ان سے مس ہوتا تھا۔ تو اس پانی میں کیا اثر آ گیا؟ حضرت خضر کے ساتھ مس کرنے سے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی میں یہ اثر آ گیا کہ مردہ مچھلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، بنی ہوئی مچھلی، آگ پر پکی بنی ہوئی مچھلی جو لے کر چلے، وہاں آ کے رکھا، پانی جو لگا مچھلی سے، بنی ہوئی مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت خضر جس آب و ہوا میں رہے، وہ آب و ہوا مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ کا ولی جس آب و ہوا میں سانس لیتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ تو اللہ کا ولی جہاں توجہ کر دے، ہاتھ لگا دے، وہ مردے کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ یہ روحانیت میں وہ مقام آتا ہے۔ اب آ رہا ہوں اس طرف، یہ سلسلوں سے منسلک ہونا، اولیاء اللہ سے نسبت کرنا، ان خانوادوں سے منسلک ہونا۔ پھر کوئی کہے گا ٹھیک ہے بھائی، ان کی بات تو سمجھ میں آ گئی، ان کی بات تو سمجھ میں کہ ان سے ملنا چاہیے، لیکن وہ تو نہیں ملے، آگے ان کے سلسلے سے کیا ملتا ہے؟ ان کے سلسلے سے کیا ملتا ہے؟ آئیے سلسلہ بھی بتا دوں۔ بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے پاکستان میں؟ سب سے زیادہ بجلی تربیلا ڈیم یا منگلا ڈیم، ہائیڈل پاور سٹیشنز ہیں، تھرمل ہیں، تو بجلی تربیلا میں مثلا پیدا ہوئی۔ آپ کو ملتان میں اپنے گھر میں بجلی چاہیے کیا؟ اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں ڈائریکٹ والا، واسطہ نہیں ماننا، واسطہ نہیں مانتے، بس سیدھا ہی آپ چاہتے ہیں ڈائریکٹ کنیکشن ہو، درمیان میں واسطوں کو نہیں مانتے۔ آپ چلے گئے بجلی کے دفتر، کہا جی مجھے تربیلا سے ڈائریکٹ کنیکشن دے دو، تربیلا سے ڈائریکٹ کنیکشن دے دو، وہ کہیں گے یہ سلامت تو ہے، تربیلا سے کس کو ڈائریکٹ کنیکشن مل سکتا ہے؟ وہ تو سب کچھ جل جائے گا۔ آپ تربیلا کا کنیکشن کر سکتے ہیں برداشت؟ نہیں۔ تو بھئی مجھے گھر میں بجلی چاہیے، کیا کریں؟ بھئی واسطوں اور سلسلوں کو مانو، سلسلے کو مانو۔ سلسلہ کیا ہے؟ تربیلا سے بجلی پیدا ہوگی، ملتان کے پاور سٹیشن پر آئے گی، تمہارے گھر نہیں آئے گی، پاور سٹیشن پر آئے گی، پاور ہاؤس میں منتقل ہوگی، پاور ہاؤس سے پاور سٹیشن پر آئے گی، پاور سٹیشن سے پھر آپ کہیں گے یہاں سے کنیکشن دے دو، نہیں، پاور سٹیشن کے بعد تمہارے محلے اور علاقے کے ٹرانسفارمر میں آئے گی، ٹرانسفارمر میں آئے گی، اور ٹرانسفارمر سے 100 200 400 گھروں کو کنیکشن دیا جائے گا۔ جہاں پیدا ہوتی ہے تربیلا کا کنیکشن نہیں، وہ پاور ہاؤس میں آئی، پاور سٹیشن میں گئی، وہاں سے ٹرانسفارمر میں آئی، ٹرانسفارمر سے تقسیم ہوئی مختلف گھروں میں، اور جو ٹرانسفارمر سے تقسیم ہوئی وہ بھی تھوڑی سی زیادہ کرنٹ آ گئی تو اے سی بھی جل گیا، ٹی وی بھی جل گیا، بلب بھی جل گیا، فیوز اڑ گئے۔ اب کیا کریں؟ پریشان ہو گئے جی، وہ تھوڑی سی رات کو زیادہ کرنٹ آ گئی تو ہمارا تو کوئی برداشت نہیں کر سکا، جل گیا، تو کیا کریں؟ کہا ایک سٹیبلائزر لگا لو، سٹیبلائزر، تاکہ وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اونچ نیچ برداشت کر سکے۔ ارے لوگو، تم اگر روحانی بجلی چاہتے ہو، روحانیت کی بجلی پیدا گنبد خضرا سے ہوتی ہے، گنبد خضرا
ہوتی ہے، مگر تم چاہو کہ اولیاء کے واسطے اور سلسلے چھوڑ کر ڈائریکٹ کنیکشن لے لو تو ہر کوئی ابو بکر عمر عثمان و علی نہ بنے، ہر کوئی ابو بکر عثمان و علی نہیں ہے، نہیں، ان واسطوں سے وہ بجلی جو گنبد خضرا سے پیدا ہوئی روحانیت کی، وہ بغداد کے پاور سٹیشن پر بھیجی گئی، وہ اجمیر کے پاور سٹیشن پر بھیجی گئی، وہ سرند اور بخارا کے پاور سٹیشن پہ بھیجی گئی، وہ ملتان حضرت غوث بہاؤ الدین کے پاور سٹیشن پہ بھیجی گئی۔ پھر ان روحانی پاور سٹیشنوں کے بعد پھر ان کے سلسلے چلائے گئے، اور سلسلے کے ولیوں کو روحانی ٹرانسفارمر کہتے ہیں، روحانی ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ وہ روحانیت کی بجلی لے کے آگے چلاتے رہے، تقسیم کرتے گئے نسلاً بعد نسل، پھر ایک ایک ٹرانسفارمر اور شیخ کے سپرد سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے گھر کر دیے گئے، ان سے روحانیت تقسیم ہو رہی ہے۔ اور نسبت کو برقرار رکھنے کے لیے چونکہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ کنیکشن لے سکیں، پھر ایک سٹیبلائزر رکھنا پڑتا ہے تاکہ نسبت کے ذریعے اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت ہو جائے۔ نسبت والے پردہ رکھ لیتے، اور یا اللہ کے سلاسل، یہ قدرت کا ایک نظام ہے، ایک کائنات میں جاری کردہ فطری نظام ہے۔ اگر نسبت ہے تو ایمان سلامت ہے، اگر نسبت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ ایک آخری مثال دے دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اپالو 11 چاند پر گیا تھا، یہ سنا تھا یا نہیں؟ اپالو 11 چاند پر گیا، کیسے گیا؟ چھوڑ کے کچھ نہیں گیا، وہاں سے پتھر لے آیا، بندے بھی واپس آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ امریکہ میں جہاں سے چلے اپالو، وہاں امریکہ میں ایک سینٹر ہے، وہاں سائنسدان بیٹھے، جا تو اپالو کا جہاز چاند پر رہا تھا، مگر کنٹرول کون کر رہے تھے؟ امریکہ پہ اس سینٹر میں بیٹھے ہوئے زمین والے۔ جہاز اپالو چاند پر جا رہا ہے اور کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ ارے چاند پر جانے والوں کو امریکہ کے لوگ زمین پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس کائنات انسانی کو مصطفیٰ اور اس کے اولیاء کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اس اپالو 11 سے پہلے ایک بھیجا گیا تھا سیارہ، اور وہ تھا اپالو 10، اپالو نمبر 10 تھا، وہ بھیجا گیا۔ رات جاتا جاتا اس کا رابطہ رہا، زمینی مرکز کے ساتھ اس کا رابطہ رہا، چلتا رہا، ایک مقام پر پہنچا تو رابطہ کٹ گیا، اپالو 10 کا رابطہ کٹ گیا۔ زمینی کنٹرول سے یاد رکھ لو، نسبت کٹ گئی، بس نسبت کٹی، وہ برباد ہو گیا، پلٹ کر نہ واپس آیا، آج تک نہ منزل تک پہنچا، گردش میں گم ہو گیا، نہ چاند پر پہنچا نہ پلٹ کر واپس زمین پر آیا، بس گردش میں گم ہو گیا۔ نسبت کٹ گئی، رابطہ کٹ گیا تو گم ہو گیا۔ اور اپالو 11 چاند پر پہنچتے وقت تک اپنے کنٹرول سے اس کا رابطہ برقرار رہا، حتیٰ کہ جب چاند پر اترے، چاند پر، تو امریکہ کے صدر نے ٹیلی فون کر کے چاند پر مبارک دی، ٹیلی فون کر کے چاند پر مبارک دی، آواز دی، اس نے کہا مبارک ہو تمہیں چاند پر لینڈنگ کرنے کی۔ امریکی صدر کی آواز چاند پر سنائی دی، وہاں پہنچا دی، رابطہ رہا، چاند پر پہنچے، سلامت واپس بھی آ گئے۔ لوگوں، ہمارا اصل کنٹرول مدینہ پاک میں، ایمان کی ساری کائنات کا اور سب انسانوں مسلمانوں کا کنٹرول مرکز گنبد خضرا ہے، اور یہ اس کنٹرول کے مختلف مراکز ہیں، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، یہ مرکز ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہے، ضروری ہے کہ اپنی نسبت اور رابطہ اپنے ایمانی مرکز سے قائم رکھے۔ جن کا رابطہ قائم رہے وہ جہاں پرواز کرے سلامت رہتے ہیں، جن کا رابطہ کٹ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں بھی ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں نا، ٹی وی
جہاں سے نشر ہو رہا ہے ٹی وی، ملتان سے یا لاہور سے، جہاں سے اسلام آباد سے پروگرام نشر ہو رہے ہیں، اس جگہ کے اور آپ کے ٹی وی کے درمیان کوئی تار لگی ہوئی ہے؟ بولیے نہیں، ویوز ہیں، ویوز آ رہی ہیں، لہریں آ رہی ہیں، پروگرام وہاں سے نشر ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر ٹی وی چلایا، رات کا ٹائم ہے، 8-9 بجے کا وقت ہے، خبر نامہ آ رہا ہے، 9 بجے آن کیا، ٹی وی نہیں چلتا، نہ آواز آ رہی ہے، نہ آواز سنائی دے رہی ہے، نہ تصویر دکھائی دے رہی ہے، آپ گما گما کے بیٹھ گئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، آپ نے کہا وہ ٹی وی اسٹیشن ہی بند ہو گیا۔ لوگ مانیں گے آپ کی بات؟ تو کہے گا کیسے، ان کے گھر تو آ رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں، ان کا ٹی وی تو چل رہا ہے، تو ٹی وی اسٹیشن کیوں بند ہو گیا؟ وہ کہے گا نادان، ٹی وی اسٹیشن تو چل رہا ہے، نشریات تو جاری ہیں، تیرا چینل خراب ہے، تیرا چینل خراب ہے، تیری سوئی ٹھکانے پر نہیں، تیرا چینل خراب نہیں، جا کسی مکینک سے درست کروا، اپنا چینل کسی مکینک سے درست کروا، چینل درست ہوگا تو آواز سنائی بھی دے گی، تصویر دکھائی بھی دے گی۔ لوگوں، اسی طرح گنبد خضرا کی روحانی نشریات جاری ہیں، جن کے چینل روحانیت کے دل کے درست ہیں، وہ مصطفیٰ کی آواز سنتے بھی ہیں، جلوہ کرتے بھی ہیں۔ جن کے دل کی سکرین درست ہے وہ تصویر بھی دیکھتے ہیں، اور جن کا دل کا چینل درست ہے وہ آواز بھی سنتے ہیں، اور جن کا چینل خراب ہے وہ چونکہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اس لیے دیکھنے سننے والوں کو مانتے بھی نہیں، اس لیے نہیں مانتے چونکہ خود نہیں سنتے، خود نہیں دیکھتے۔ یہ اولیاء اللہ دلوں کے چینل درست کرنے والے ہیں، دلوں کے چینل درست کرنے والے ہیں۔ اگر چینل درست ہو جائیں تو اس دل کے، ہر مومن کے دل کی سکرین پر تصویر بھی آتی ہے، آواز بھی آتی ہے۔ حضرت تو قرآن مجید نے اسی حوالے سے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ لوگوں، اگر دلوں کے چینل درست کروانے ہیں اور مولا سے نسبت جوڑنی ہے، اس کے فیوزات و برکات کو قلب و باطن میں اتارنا ہے، تو پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ تمہارے روحانی مکینک ہیں، ان کے پاس جایا کرو اور قلب روح کے چینل درست کرایا کرو۔ یہ اگر تمہارے چینل درست کر دیں گے تو جیسے یہ تکتے ہیں کوئی جھلک تمہیں بھی مل جائے گی، جیسے یہ سنتے ہیں کوئی آواز تمہیں بھی سنائی دے جائے گی۔ گرد مستاں گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رؤیت شام بسس۔ مست لوگوں کے گرد گھوما کرو، اولیاء مست لوگوں کے گرد جو توحید الہی اور معرفت الہی کی شراب پی کے مست ہیں، ان کے گرد گھوما کرو، ان کے میخانے میں آیا جایا کرو، شاید کوئی گھونٹ شراب عشق الہی کا تمہیں بھی مل جائے۔ میں خانے میں آؤ گے تو کچھ شراب کا گھونٹ ملے گا، اور فرمایا اگر کسی کو شراب معرفت الہی کا گھونٹ نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، بو تو آئی جائے گی نا۔ میں خانے میں جو آؤ گے، میں خانہ غوث میں خانہ غوث میں تو شراب غوثیت کا گھونٹ نہ ملا تو بو تو آئی جائے گی۔ تو فرمایا اگر کسی کا ناک بند ہو، زکام کی وجہ سے بو بھی نہ ملے، اپنی بیماری کی وجہ سے بو بھی سونگ نہ سکے، فرمایا وہ بھی مایوس نہ ہو، رؤیت شام اساس، ان کو تک لینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو کئی گھونٹ لے رہے ہیں، کئی جام پی رہے ہیں، کئی جاموں پہ جام لڑا رہے ہیں، کئی گھونٹ پی رہے ہیں، کئی شرابیں الست کی بو لے رہے ہیں، اور وہ جو بو نہیں لیتے عام مرید فقط تک رہے ہیں، انہیں تکنا بھی کافی ہے۔ اب یہ بتائیے، مقصود تو اصحاب کہف کا ذکر ہے نا، یہاں کیا جوڑ ہے کہنے کا؟ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور غار کے منہ پر دہنے پر ان کا کتا بھی اپنی ٹانگیں اور پاؤں اس طرح بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔
یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. اللہ کا کلام کیا لگے اور ایک کتے کا بیٹھنا کیا لگے؟ ہے کوئی جوڑ؟ یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ ذکر کر رہا ہے اپنے بندوں کا، اپنے ولیوں کا، ان کے لیٹنے کا، ان کا واقعہ. اگر کتا ساتھ ہے نہیں ہے، بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، کتے سے آپ نے اور میں نے کیا لینا تھا؟ ہم نے تو جو سبق سیکھنا ہے وہ تو اصحاب کہف کے واقعے کے سیکھنا ہے. کتا لیٹا ہوا ہے یا اپنی ٹانگیں بچھا کے بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، اس سے ہمیں کیا غرض؟ اللہ پاک نے اپنے کلام میں کتے کے بیٹھنے کی ادا بھی بیان کی. کتے کے بیٹھنے کی ادا بیان کی ہے. بسم اللہ. کتے کے بیٹھنے کا ڈھنگ بیان کیا. اس طرح ٹانگیں بچھا کے کتا بھی بیٹھا ہے. سمجھ نہ آئی. باری تعالیٰ یہ بات تو ٹھیک ہے، تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے محبوب تیری خاطر بادشاہ سلطنت کا خوف بے خوف ہو کر سب کو چھوڑ کر آ گئے تیری خاطر غار میں. وہ لیٹے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں. تو پیاروں سے پیار کرتا ہے اور پیار کے ساتھ ان کی کروٹوں کی بات کرتا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کتا بھی پاؤں کے بل، ٹانگوں کے بل ایک کروٹ بیٹھا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کتے کا ذکر کرنا چھ معنی دار. اللہ پاک فرماتا ہے ذرا صبر کرو آگے سنو. اللہ کہتا ہے صبر کرو آگے سنو. فرمایا سیقولون ثلاثہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے. اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے. رابعہم کلبہم. چوتھا ان کا کتا تھا. چوتھا ان کا کتا تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اگر 3 آدمی یا 2 آدمی کہیں جائیں، کسی گاؤں میں کہیں جائیں، 2-3 آدمی، اور کوئی پوچھے گھر والوں سے کہ کتنے لوگ آئے، کوئی پوچھے گھر والوں سے کتنے لوگ آئے، تو کیا بتائیں گے؟ آپ کے ساتھ خواہ گھوڑا ہو، خواہ کتا ہو، خواہ بیل ہو، اونٹ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی کتے کو شامل کر کے بھی بتاتا ہے کہ جی 3 آدمی آئے ہیں، ساتھ ان کا کتا بھی ہے؟ ایسی بات کرتے ہیں آپ؟ کوئی کرتا ہو تو بتا دے. جی 4 آدمی آئے ہیں، ساتھ ایک گھوڑا بھی ہے، کوئی ذکر کرتا ہے؟ 5 آدمی آئے ہیں، ساتھ ایک اونٹ بھی ہے، 2 اونٹ بھی ہیں، کوئی ذکر کرتا ہے؟ گھوڑے، کتے، اونٹ کی باتیں بھئی کتنے ہیں؟ مراد انسان ہی ہے. تو فرمایا کچھ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف 3 تھے. قرآن کہتا ہے رابعہم کلبہم. چوتھا کتا بھی تھا. پھر پوچھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ. کچھ کہتے ہیں نہیں 5 تھے. کچھ کہتے ہیں 3 نہیں 5 تھے. سادسہم کلبہم. نہیں، چھٹا ان کا کتا بھی تھا. چھٹا کتا بھی تھا. پھر قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعٌ. کچھ کہتے ہیں اصحاب کہف 7 تھے. 7. قرآن کہتا ہے وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا بھی تھا. اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا. اور یہ نہیں کہا کہ صرف چھٹا کتا تھا، نہیں، ثامن کلبہم ان کا کتا تھا. ورابعہم کلبہم. اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. باری تعالیٰ یہ 4 بار ایک رکوع میں 4 بار کتے کا ذکر آیا. یہ باتیں تفسیروں میں نہیں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی. یاد رکھنے پہلے باندھ لیں. باری تعالیٰ یہاں 4 مرتبہ ایک رکوع میں کتے کا ذکر آیا. کیا وجہ؟ فرمایا نہیں ایسا مت کہو. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے خالی کتے کا ذکر کہیں ایک جگہ بھی نہیں کیا. 4 مقامات ہر جگہ پڑھ لو. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. میں نے کتے کا ذکر نہیں کیا، ان کے کتے کا ذکر کیا. عام کتا ہوتا تو کہیں ذکر نہ کرتا، مگر یہ میرے ولیوں کا کتا تھا. اس کتے نے ولیوں کا دامن تھام لیا تھا. ولی کہتے رہے کتے دوڑ جا، ہمیں چھوڑ جا، دوڑ جا، ہمیں چھوڑ جا، تجھے دیکھ کر کہیں ظالم نہ آ جائے. کتا کہنے لگا نہیں کوئی ظالم آیا
تو تمہارے تک پہنچنے سے پہلے مجھے مارے گا، میں اپنی جان ولیوں پر قربان کروں گا۔ فرمایا کلبہم، عام کتا نہیں، ولیوں کا کتا تھا، ولیوں کا وفادار تھا، ولیوں کا خدمت گزار تھا۔ اگر 3 اصحاب کہف 3 ولی تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، اگر 5 اولیاء تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اگر 7 اصحاب کہف ولی تھے 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس رکوع میں بار بار اصحاب کہف کا اپنے ولیوں کا ذکر کیا اور کہا اکیلا ولیوں کا ذکر نہ کرو، ان کے کتے کا بھی ذکر کرو جو 300 سال اس غار کے دہنے پر اپنے مالکوں ولیوں کا پہرا دیتا رہا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا چونکہ کتا وفادار نکلا، بے وفا نہ تھا، کتا وفادار نکلا، پھر ہم نے کہا ان ولیوں کا فیض تھوڑا سا ان کے کتے کو بھی دے دو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں پھر فیض یوں دیا کہ ولی غار میں لیتے تھے، 6 مہینے کے بعد، ایک عرصے کے بعد ولی اپنی کروٹ بدلتے، جب دائیں کروٹ بدلتے تو غار کے باہر بیٹھا ہوا کتا اس کی کروٹ بھی بدل جاتی، ولی بائیں کروٹ بدلتے تو کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی۔ 309 سال تک اولیاء کی کیفیتیں ان کے حال کے مطابق انہیں ملتی رہی، مگر وہ ان کا کتا بھی ان کی کیفیتوں کی خیرات اپنی حالت کے مطابق پاتا رہا۔ اللہ پاک نے پورا رکوع ان ولیوں کے کتے کا ذکر کرنے کے بعد اس رکوع کے ختم ہونے سے پہلے فرمایا لوگوں تم نے سنا وہ ولی تھے اصحاب کہف اور ان کے ساتھ ان کا خادم انسان نہ تھا، کتا تھا، اس کتے نے سنگت نہ چھوڑی، ولیوں کی سنگت نہ چھوڑی، 300 سال ولیوں کے دروازے پر بیٹھا رہا، ہم نے ان کے کتے کو بھی خالی نہ بھیجا۔ تم بھی فرمایا واصبر نفسک مع الذین، تم بھی ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہم نے ولیوں کی سنگت میں بیٹھنے والے کتے کو خالی نہیں رکھا، اگر تم ولیوں کی سنگت میں آ جاؤ گے تم کیسے خالی؟ اس کو تفسیر قرآن کے فن میں ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ کیا ربط بین الآیات کے پچھلی آیتوں اور اگلی آیت کا درمیان ربط کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یکایک ان کی اور کتے کی بات چل رہی تھی، اچانک یہ بات آ گئی کہ میرے ان ولیوں کے ساتھ جم کے رہا کرو جو صبح و شام مجھے یاد رکھتے ہیں۔ تو اس اصحاب کہف کے کتے اور اس کے ذکر میں کوئی تو جوڑ ہوگا، خدا کی بات بے جوڑ نہیں ہوتی، بے ربط نہیں ہوتی۔ اللہ نے کتے کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ نکتہ سمجھا دے کہ میری سنت یہ ہے کہ کتا بھی میرے ولیوں کی سنگت میں اگر جم کر بیٹھا رہے، بے وفا نہ ہو، تو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اور تم فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات اور اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے۔ ولن تجد لدونہ ملتحدا، اللہ کا قانون قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اس میں بدلی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، تم بھی میرے ولیوں کی سنگت میں جڑ جاؤ، جم کے رہو، جب کتا خالی نہیں گیا تو تم تو انسان ہو، تم میرے ولیوں کی سنگت سے خالی نہیں جاؤ گے۔ دوستو حضرت غوث العالمین کی بارگاہ میں آئے، ہم ان کی سنگت میں بیٹھے اور ان کی نسبت کا دم بھرتے، عقیدہ رکھیں کہ ان کی نسبت پر قائم رہیں، ان کی سنگت پر جمے رہیں اور عمر بھر ان کے طریقے پر چلتے رہیں، ان کے جیسے کتے نے غار کا دروازہ نہیں چھوڑا تھا، اس طرح ہم اور آپ حضرت غوث العالم کا در اور غوث العالم کا گھر، غوث العالم کا طریقہ، غوث العالم کی تعلیم ہم نہ چھوڑیں، ان کا دامن نہ چھوڑیں، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں دامن تھام کر۔ اگر بنی اسرائیل اس زمانے کے ولیوں کا کتا محروم نہیں گیا تو مصطفیٰ کی امت کے غوث کے سگ محروم نہیں جائیں گے، سگ محروم نہیں جائیں گے۔ میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، اور یہ مبالغہ کی بات نہیں،
صرف آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں، میں نے کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی بات زندگی میں کی نہیں۔ جو میں محض کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کہوں اور میرے دل میں نہ ہو، اللہ مجھے زبان ہی نہ دے، میں نے کبھی نہیں کی۔ میں حق بتا رہا ہوں، تحریک منہاج القرآن نے آج دعوت و تربیت کے جس نظام کی ابتدا کی، تحریک منہاج القرآن نے پوری دنیا میں کیا روحانیت اور انقلابیت کا امتزاج کیا ہے، روحانیت اور انقلابیت کو ملایا ہے۔ دعوت و تبلیغ دین میں نہ خالی روحانیت رکھی ہے بغیر انقلابیت کے، اور نہ خالی انقلابیت رکھی ہے بغیر روحانیت کے۔ دعوت و تبلیغ دین میں اور دعوت و تربیت دین میں تحریک منہاج القرآن نے روحانیت اور انقلابیت کو جمع کیا ہے۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، یہ طریقہ میں نے ایجاد نہیں کیا، میں نے تو فقط خیرات لے کر اس کو دوبارہ آپ تک پہنچایا ہے۔ اس طریقے کے بانی اور موجد اس سرزمین میں خدا کی عزت کی قسم حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا۔ منہاج یعنی روش، اس طریقے اور راستے کے بانی تھے جس میں روحانیت اور انقلابیت دونوں کو یکجا کیا۔ ان کی آمد سے پہلے روحانیت جدا تھی، انقلابیت جدا تھی، انہیں ملانے والا کوئی نہ تھا۔ غوث زکریا ہے، روحانیت اور انقلابیت کو ملا دیا۔ بہت اچھے، ان کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ان سے پہلے حضرت سخی سرور سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی اور تربیتی نظام کو وضع کیا تھا، جماعتیں روانہ کرتے تھے، مگر ان کے بعد ان کی سرپرستی بھی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا غوث بہاؤ الدین زکریا تشریف لائے، آپ نے دعوت و تبلیغ دین اور دعوت و تربیت دین کے روحانی اور انقلابی نظام کو زندہ کیا، بلکہ زندہ نہیں، بنیاد رکھی۔ آپ نے جماعتیں ترتیب دیں، علماء جمع کیے، صوفیاء جمع کیے اور مجاہد جمع کیے۔ صوفیاء کو حال دیا، علماء کو کال دیا، مجاہدوں کو تلوار تھمائی، اور تینوں فریق جمع کر کے جماعتیں نکال لی۔ 10 میل کے فاصلے پر حضرت سیدنا غوث زکریا ملتانی نے 10 میل کے فاصلے پر کیمپ بنائے، چھامنیاں بنائیں، روحانی چھامنیاں، جیسے فوجی چھامنیاں ہوتی، روحانی چھامنیاں بنائیں۔ اپنا مرکز تو بنایا، ایک عالمی مرکز بنایا، مگر 10 میل کے فاصلے پر مرکز بنائے، چھامنیاں بنی، کینٹ بنے، کیمپ اور کینٹ بنے۔ وہاں جا کے حضور غوث زکریا بہاؤ الدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور روانہ کردہ جماعتیں منظم طریقے سے ٹھہرتی اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں دورے کرتی اور جب قیام کرتی تو پتہ کیا ہوتا، ادھر مجلس ہوتی علماء کی، وہ قرآن کی تفسیر سناتے، وہ حدیث نبوی سناتے، وہ بات کرتے، رشد و ہدایت دیتے، لوگوں کو فقہ کے مسائل بتاتے، شریعت بیان کرتے۔ اسی کیمپ میں اور کینٹ میں دوسری طرف صوفیاء کی، فقیروں درویشوں کے حلقے ہوتے، وہ اللہ اللہ کی مجلسیں بپا ہوتی، ذکر اذکار ہوتے، دلوں کی ضرب ہوتی، مراقبے ہوتے، فکر ہوتا، ذکر ہوتا، اللہ اللہ ہوتی، اور حال سنوارا جا رہا ہوتا، قلب و باطن کی اصلاح ہو رہی ہوتی۔ اور اسی کیمپ میں حضرت سیدنا غوث بہاؤ الدین زکریا کی زیر نگرانی مجاہد گھڑ دوڑ کے مقابلے کرا رہے ہوتے، تیر اندازی کے مقابلے ہو رہے ہوتے، گھڑ دوڑ ہوتی، تلوار زنی ہوتی، تیر اندازی ہوتی، اور فوجی قسم کی مشقیں کرائی جاتی، تاکہ اس ایک کیمپ میں روحانی صوفی بھی تیار ہوں، تبلیغی عالم بھی تیار ہوں، اور مجاہد بھی تیار ہوں۔ ادھر سے روحانیت کا سبق ملتا، ادھر سے انقلاب و جہاد کا سبق ملتا۔ بڑے صغیر و پاک و ہند میں روحانیت اور انقلاب کو جمع کر کے دعوت و تبلیغ دین کی وہ تجدید کی کہ نہ اس سے پہلے اس
کی مثال تھی، نہ 7 صدیاں آج تک اس کے بعد مثال ملی۔ بہت اچھا۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی وہ دین کی تبلیغ میں انقلابی رہنما تھے، دین کی تبلیغ میں انقلابی رہنما تھے، وہ صوفی تھے، وہ عارف تھے، وہ ولی تھے، وہ مبلغ تھے، وہ دائی تھے، وہ مربی تھے، وہ عالم تھے، عارف تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، وہ حال بدلنے والے تھے، وہ کال بدلنے والے تھے، وہ جہادی تھے، انقلابی تھے۔ سارا زمانہ ظاہر اور باطن یکجا کر کے ان کی نگاہ سے بدل رہا تھا، اور آپ نے وہ بنیاد رکھی دعوت و تربیت امت کی اور دعوت و اصلاح امت کی اور دعوت و تبلیغ دین کی، کہ جس کی مثال اول و آخر زمانہ میں نہ تھی۔ اور پھر وہ کیا زمانہ تھا جس میں ان کی دوستیوں میں بابا فرید گنج شکر تھے، وہ کیا زمانہ ہوگا اور ان محفلوں کا رنگ کیا ہوگا۔ ادھر حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ تشریف فرما ہیں، ادھر حضرت قطب الدین مختیار کاکی بیٹھے ہیں، ادھر حضرت جلال الدین بیٹھے ہیں، ادھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے ہیں۔ ارے کیا کیفیتیں ہوں گی، کیا انوار ہوں گے، کیا تجلیات ہوں گی، اس مجلس کا کیا رنگ ہوگا، اس مجلس کا کیا ربط ہوگا، کیا انوار ہوں گے، اور پھر اس مجلس میں کہاں کہاں سرکار ہوں گے، کوئی مجلس سرکار سے خالی نہ ہوگی۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے اس دھرتی کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور دین میں روح پھونک دی، زندگی کی تازگی کی۔ اس تبلیغ دین کے نئے منہاج کے موجد ہو کر وہ مجدد بھی ہوئے، تو غوث بھی ہوئے، مجدد بھی ہوئے۔ طریق نبوت پر وہ مجدد ٹھہرے، اور طریق ولایت پر وہ غوث ٹھہرے۔ یہ شان، دونوں شانیں، دونوں راستے، دونوں نہریں کم جگہوں پر ملا کرتی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ان کی یاد کا اور ان کے حضور حاضری کا ہمیں موقع ملا، اور تحریک منہاج القرآن نے اسی منہاج، اسی روش اور اسی نہج کو اپنا کے آگے اس دور میں بڑھایا ہے۔ آپ سب کو بھی اس منہاج اور اس روش پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اولیاء کرام اور حضور غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور حضرت شاہ رکن عالم اور دیگر اولیاء صلحاء اور صالحین امت کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی ہر وقت توفیق عطا فرمائے، اور اس خانوادے کو اللہ سلامت رکھے۔ حضرت شاہ محمود حسین قریشی جو مخدوم، جنہوں نے اس منصب کو اب سنبھالا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اس خاندان کو، اور یہ اپنے بڑوں کی لاج قائم رکھیں، اور دن دگنی رات چوگنی اس مشن کو ترقی دیتے رہیں۔ میرا تعاون انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔